तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। मजलिस ईसाल सवाब है और ज़ाहिर है कि ईसाल सवाब की मजलिस में ज़िक्र अहले बैत के सिवा और क्या होता है। बस एक छोटा सा मसला ये ज़रूर होता है, सोयम में 40वें में बरसी में, और ये बात कोई तकरीबन जब से मजलिस पढ़ रहा हूँ मैं, जब से सुन रहा हूँ और सुनता रहूँगा कि ज़रा ख़याल रखिएगा अहले सुन्नत वल हज़रात भी मजलिस में होंगे। तो ये बानी मजलिस का एक फरीज़ा होता है कि वो ज़ाकिर को ये बता दे। आम तौर से बाज़ बानियाने अज़ा इस तरह कहते हैं कि जैसे लगता है कि मजलिस में अल्लाह मियाँ आ रहे हैं। मतलब एक सोच और फिक्र ये होनी चाहिए, शिया हो या सुन्नी, कि एक दूसरे से न डरें बल्कि दोनों अल्लाह से डरें। और खौफ इलाही उस वक्त पैदा होता है जब इल्म होता है। जहाँ इल्म नापैद है वहाँ खौफ इलाही नहीं। और जब खौफ इलाही ख़त्म हो जाता है तो इंसान इंसान का दुश्मन हो जाता है। इस मसले को कुरान ने बहुत आसानी से समझाया और इतने वाज़े तरीक़े से तमाम मुसलमानों को, पूरी उम्मत को ये बात कुरान ने समझा दी। देखिए, कुरान के समझाने के कई तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि कूलू कह दो, काला कह दो, और एक तरीका कुरान के समझाने का है सिर्फ कह ना दो बल्कि तस्वीर बना के दिखा दो। तो जो बहुत ज़्यादा अहम पैगामात थे उसकी नक्शा कशी भी की गई, ऐसे यूं। तो कुरान ज़ाहिर है दायमी मंशूर है और क़यामत तक के लिए है। अब इसके बाद तो कोई पैगाम, कोई कानून आना नहीं है, इसलिए सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाएगा। नए नए मुल्की कानून तो बनते रहेंगे, लेकिन आसमानी कानून, कुरानी कानून, बस ये हतमी है और आखिरी है और दायमी है। और इसी में नजात इलाही है, इसी में अल्लाह का दिया हुआ ये वो परवाना है कि हर इंसान इसी से नजात हासिल कर सकता है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि किताब काफी है। ये कहना काफी नहीं है। तो वो पैगाम जो ज्यादा अहम थे उन्हें दिखाया कि देखो यूं, ऐसे। मंजर याद रह जाता है, माशाअल्लाह। सुनी हुई बात कभी कभी जहन से निकल जाती है, लेकिन मनाजिर याद रहते हैं, मंजर इंसान नहीं भूलता। तो जितने अहम अहम पैगामात हैं
سب کو عملی طور پہ نبی نے تصویر بنا کے، نقشہ بنا کے، مثلاً الیوم اکملت لکم دینکم، نقشہ بنایا، آج کا یہ دن یاد رکھنا، الیوم ال لگا ہوا یعنی کوئی امپورٹنٹ دن، سال کے 365 دن نہیں، ایک دن بس وہ آیا، ایک بار آیا، اور جب آیا تو یہ تصویر بنی تھی، یہ نقشہ تھا۔ اسی طرح یہ بہت اہم موضوع تھا کہ آپس میں جھگڑے نہ ہوں، تو حکم آ گیا اللہ کا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، لڑو نہیں۔ تو اس کی ایک ترکیب بتا دی کہ کیا کرنا ہے تمہیں، کہ جس وجہ سے جھگڑا آپس میں نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ اہم پیغام تھا اس لیے تصویر بنانا ضروری تھا تاکہ یاد رہ جائے۔ تو آیت آئی سورہ آل عمران میں، فمن حاجک، اب جھگڑا مت کرو، فمن حاجک، حاجک یعنی اب جھگڑا آپس میں مت کرو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، جب علم آ چکا تو اب جھگڑا کیسا؟ اب تو علم آ گیا، تو اب قیامت تک یہ بات بدلے گی نہیں، جہاں علم ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں جہالتیں آ جاتی ہیں وہیں جھگڑے ہوتے۔ علم آ گیا، علم آنے کے بعد اب جھگڑا مت کرو، اور اگر اس کے بعد بھی تم جھگڑ رہے ہو، یعنی علم آ جانے کے بعد بھی جھگڑ رہے ہو، تو پھر اب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دو آدمی آپس میں کسی بات پر جھگڑا کریں تو موضوع کے اعتبار سے اس جھگڑے کا نام عربی میں رکھ دیا گیا ہے، اس جھگڑے کا نام رکھ دیا گیا۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، اب اگر مثلاً وہ مذہبی معاملات پہ لڑ رہے ہیں تو کہیں گے مناظرہ ہو رہا ہے۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں مذہبیات معاملے پر تو کہیں گے مناظرہ ہو رہا ہے۔ جنگ کر رہے ہیں میدان جنگ میں دو آدمی، کہیں گے مجادلہ ہو رہا ہے۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں شاعری پر، ہمارے شعر اچھے ہیں تمہارے شعر خراب ہیں، دو آدمی لڑ رہے ہیں، اس کا نام ہوگا مشاعرہ ہو رہا ہے۔ مجادلہ ہو رہا ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے۔ دو آدمی آپس میں فخر کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا تمہارے باپ دادا سے اچھے، ہمارا قبیلہ تمہارے، تو اس کو کہیں گے مفاخرہ ہو رہا ہے۔ تو اب مشاعرے سے لے کر مجادلے تک جب آپس میں جھگڑا ہوگا، لیکن موضوعاتی اعتبار سے نام جھگڑے کا بدلتا جائے گا۔ آخری منزل عرب نے یہ رکھا تھا کہ جب فیصلہ ہی نہ ہو سکے کسی جھگڑے کا تو اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے عربوں نے رکھا تھا اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، جو فیصلہ ادھر سے آ جائے۔ تو اس میں یہ تھا کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا تھا، دونوں جھگڑا کرنے والوں کو چپ ہو کے آمنے سامنے بیٹھ جانا تھا، اس کا نام رکھا مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ ہوگا۔ پتہ چلا کوئی خاموش لڑائی بھی ہوتی ہے، دونوں گروہ چپ ہیں تو ایک ایسی بھی لڑائی ہے۔ تو یہ والی لڑائی لڑ لیجئے جس میں قتل و خون ہوتا ہی نہیں،
اپنے اپنے مقام پہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں, فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں, فیصلہ ادھر سے آئے گا. اس کو کہتے مباہلہ. تو مباہلہ کیسے ہوتا ہے؟ مباہلے کا کیا طریقہ تھا؟ مباہلے کا طریقہ یہ تھا, گھر میں پہلے سو لیے آرام سے, پھر اٹھے, نہائے دھوئے, وضو کیا, صاف کپڑے پہنے, گھر سے نکلے اور جا کے کہیں بیٹھ گئے. بیٹھے ہوئے 1400 برس سے آ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ مباہلہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک جھگڑے کا طریقہ ہے. بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلہ ادھر سے آئے گا. کب آئے گا؟ جب بھی آئے. دیر ہے, اندھیر تو نہیں ہے نا. اسے کہتے ہیں علمی لڑائی. علمی لڑائی. اب نقشہ بنا کے دکھا دیا کیسے بیٹھنا ہے اور کون لوگ بیٹھیں گے. تو کہا اب جھگڑا مت کرو, علم آ گیا. اور اگر اب بھی نہیں مان رہے ہو, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پتہ چلا اس لڑائی کا فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ادھر سے فیصلہ یہ آئے گا کہ جو کاذب ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا, اس پہ اللہ لعنت کر دے گا. لڑائی ختم ہو جائے گی. لڑائی ختم ہو جائے گی. کتنا اچھا فیصلہ ہے, کتنا اچھا فیصلہ ہے. یہ ہے علمی لڑائی. علمی لڑائی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آیت آ گئی سورہ آل عمران میں, لیکن اللہ نے کہا نقشہ دکھاؤ. دیکھیں علم کا نقشہ بنانا بہت مشکل تھا. اللہ کہہ رہا ہے علم آ گیا, آپ جھگڑا نہ کرو. تو کہاں آ گیا علم؟ میدان مباہلہ میں آ گیا. تو علم دکھائیے. پیغمبر نے علم دکھا دیا. اب جو آ جائے وہی علم ہے. جو آ جائے وہ علم ہے. کہیے ان سے اور آ جائیں, اور یوں آئیں کہ خود بھی آئیں, بیٹوں کو لائیں, عورتوں کو لائیں, نفسوں کو لائیں. تو 1400 برس سے آپ اکیلے تو نہیں آ رہے نا. بچوں کو بھی لاتے ہیں, عورتوں کو بھی لاتے ہیں, نفسوں کو بھی لاتے ہیں. آپ کہیں گے یہ نفسوں کون ہے؟ بھائی جو قریب ترین آپ کا محبوب ہے, بھائی مجلس میں ضرور آئیے گا, آپ کے بغیر سننے کا مزہ نہیں آئے گا. وہی تو نفس ہے جس کے بغیر چین نہ آئے. اور آ کے بیٹھ گئے. شامیانہ لگا ہوا ہے, فرش بچھا ہوا ہے. یہی تو مباہلے میں ہوا تھا. یہی ہوا تھا. آپ تفصیل پڑھ لیجئے. سلمان فارسی سے کہا سرخ شامیانہ لگا دو جا کے اور ایک فرش بچھا دو. اور جناب ام سلمہ سے کہا اس جگہ کو صاف کر دینا, وہاں سے کانٹے ہٹا دینا, مٹی کے ڈھیلے ہٹا دینا, جگہ کو صاف کر دینا. پہلے ام سلمہ گئیں, صاف کرائیں جگہ, پھر سلمان گئے, شامیانہ لگائی آئے. اور پھر دونوں کو کہا واپس آ جانا, وہاں ٹھہرنا نہیں, تمہارا کام آج ہے نہیں وہاں, تمہارا کام نہیں. علم آ گیا ہے,
اس لیے اب جھگڑا مت کرو. سبحان اللہ. اس کے معنی جھگڑا ہو رہا تھا جبھی تو اللہ نے کہا جھگڑا مت کر. تو جھگڑا کیا ہو رہا تھا؟ بہت وہ خوب. جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ سرکار دو عالم نے جنگ حنین کے بعد تمام رؤساء امراء ملکوں کے سربراہوں کے نام ایک ایک خط لکھ دیا تھا کہ بھئی ہم اب اپنے کاموں سے فارغ ہو چکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی رہنما کو یہ معلوم تو ہو کہ وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو چکا، ورنہ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں ابھی کام باقی ہے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کام ختم کب ہوگا. یہی نہیں پتہ کہ شروع کب ہوا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ختم ہو گیا. واہ واہ واہ. تو آپ نے ایک خط لکھ دیا، کہا کہ بھئی اب تم ایمان لے آؤ، اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ہم پورے عالم کے لیے آئے ہیں، صرف عرب کے لیے نہیں آئے. اس لیے پورے عالم کے رئیسوں، عالموں اور بادشاہوں کو خط لکھ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ نصارہ نجران جو کہ یمن میں آباد تھے، عیسائی، ان کو بھی خط لکھ دیا، ان کے سربراہ کو بھی لکھ دیا سبحان اللہ. کہ آپ ایمان لائیے. نصارہ کہتے ہیں انہیں اس لیے کہ اس زمانے میں عیسائیوں کو نصارہ ہی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ ناصرہ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اور اس حوالے سے نصارہ، ناصرہ سے وہ نسبت دیتے تھے اپنے آپ کو. حالانکہ عیسائیوں کو یہ معلوم نہیں کہ ناصرہ کس جگہ کا نام ہے، ابھی ان کو نہیں یہ پوری ڈیٹیل نہیں معلوم، چونکہ علم نہیں ہے اس لیے ان کو وہ سمجھتے ہیں ناصرہ کہیں فلسطین یا اسرائیل کے آس پاس ہے. ناصرہ دراصل کربلا کا ایک نام ہے. سبحان اللہ. اور لفظ ناصر کا رشتہ بھی کربلا سے ہی ہے. لفظ نصارہ اب ختم ہو گیا لیکن حل من ناصرین اب تک ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. جیسے کربلا کا نام غازریہ ہے، شت فرات ہے، کربلا ہے، نینوا ہے، اسی طرح ایک نام ناصرہ بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اور حضرت عیسیٰ وہیں پیدا ہوئے، بہت خوب. کربلا میں پیدا ہوئے، فرات کے کنارے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. تو ناصرہ کے حوالے سے وہ سب نصارہ تھے. وہ آئے تو بڑی شان و شوکت سے آئے. سفید دیباج کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چاروں انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں، دونوں ہاتھ انگوٹھیوں سے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے. بہت ہی شان و شوکت سے گلے میں ریشمی کپڑے ڈالے ہوئے یہ راہب سج بن کے آئے تھے. تو آئے تو مسجد نبوی میں آئے، حضور کو سلام کیا، حضور نے منہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف گئے، حضور نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. وہ ادھر آئے، حضور نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. تو وہ غصہ ہو کے مسجد نبوی سے باہر چلے گئے اور ایک ایک سے پوچھا یہ کیسا ہے تمہارا پیغمبر، ہم سلام کرتے ہیں یہ جواب نہیں دیتا. اب کسی کو اس سوال کا جواب معلوم ہو تو بتائے. ہر سوال کا جواب ہر ایک کو تھوڑی معلوم ہے. تو سب لے گئے اس کے پاس کہ جو پیغمبری مسائل کے جوابات دیا کرتا تھا. تو مولا علی سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے پیغمبر سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہ اس لیے جواب نہیں دے رہے ہیں کہ تم تو ایک سادہ مذہب کے نمائندے بن کے آئے ہو اور تم نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ کی انگلیاں انگوٹھیوں سے سجی ہوئی ہیں، جواہرات کی یہ سب اتار کے سادے لباس میں جاؤ، انگوٹھیاں اتارو، ہاتھ خالی کرو. اب جو مولا علی نے کہا تھا جب وہ اس طرح تصویر اپنی بنا کر گئے تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ گئے کہ کسی اور مذہب کے رہنما آئیں. تو آپ نے اپنی چٹائی خالی کر دی اور کہا تشریف رکھیے، سبحان اللہ. بیٹھیے. تو یہاں آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، صرف بیٹھک نہیں ہے، تہذیب بھی سکھائی جاتی ہے. سبحان اللہ.
بات چیت شروع ہوئی تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کہ ہم تو سیدھی سی ایک بات لے کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ہم تو اس اپنے عقیدے سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. پتہ چلا جب بیٹھک ہوتی ہے تو مسئلہ صرف جھگڑا عقیدے کا ہی ہوتا ہے. اس لیے جو کچھ ڈسکس ہوگا وہ عقیدے پہ ڈسکس ہوگا. عیسائی نہ نماز کا جھگڑا لے کے آئے تھے، نہ روزے کا جھگڑا، نہ زکوٰۃ کا جھگڑا، نہ خمس کا جھگڑا. عقیدے کا جھگڑا لائے تھے. ہم یہ مانتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں، ہم اپنے عقیدے سے بڈرا نہیں ہوں گے. تو پیغمبر نے انہیں بہت سہولت سے سمجھا دیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا بیٹا ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کیوں یہ بات کہہ رہے ہو تم کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ کہ آپ کو معلوم ہے ان کے باپ نہیں تھے. پیغمبر نے کہا جس کا باپ نہیں ہو تو وہ خدا ہو جائے گا. یہ کون سی دلیل ہے؟ اور اگر اس دلیل سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے اور وہ خدا ہو گئے تو اس کے حقدار تو آدم پہلے ہیں. ان کے نہ ماں ہیں اور نہ باپ، تو وہ پہلے خدا ہوئے، وہ پہلے خدا کے بیٹے ہوئے. عیسیٰ ہی کیوں خدا کے بیٹے ہو جائیں گے؟ یہ سب سورہ آل عمران کی آیات ہیں جن کا میں آپ کو ترجمہ آسانی سے سنائے دے رہا ہوں. پورے سورے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. ان کا نہیں، آپ کوئی بھی دلیل دیجئے. پتہ چلا عقیدے میں ہٹ دھرمی بھی ہوتی ہے. یعنی دلیل پر دلیل دیتے رہیے، لیکن جب ایک آدمی اپنے عقیدے پہ جم جائے تو وہ اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا. اس کے معنی یہ ہے طے شدہ بات کہ کسی کا عقیدہ چھوڑا دینا بہت مشکل کام ہے، چاہے جتنی قوی تر دلیل کیوں نہ دے دی جائے. اس سے اچھی دلیل کیا تھی کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں تو آدم کے باپ تو کیا ماں بھی نہیں ہے، تو وہ تو ہوئے پہلے خدا کے بیٹے. لیکن اب چونکہ پردہ پڑ چکا ہے اس لیے اس دلیل کو، سامنے کی دلیل کو نہیں مان رہے تھے. اب وہی آئی، اب وہی آئی. یہ بات نہیں مان رہے ہیں، ان سے کہیے جھگڑا مت کریں. فمن حاجک، کس بات کا جھگڑا یہ کر رہے ہیں؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم. جب علم آ چکا تو اب یہ جھگڑا کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اب یہ آیت نازل ہو. اب یہ جلالی آیتیں، اب یہ جلالی آیتیں. ہمارا پیغمبر دلیلیں دے رہا اور یہ مان نہیں رہے. اب کہیے ان سے کہ پھر آ جائیں، میدان میں آئیں. بلایا میدان میں. پتہ چلا ایک نیا میدان سجائیے جس میں تلوار نہ چلے، گھوڑے نہ دوڑیں. سجے میدان، بات میدان میں ہو. صرف جدال و قتال میدان میں نہیں ہوتا، بلکہ عقیدے کی لڑائی بھی میدان میں ہو. آئیے میدان میں، لیکن یہ تلوار سے لڑائی نہیں ہوگی. اس میں کچھ لوگوں کو آپ لائیے، کچھ لوگوں کو وہ لائیں اور آمنے سامنے آ کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس میں سے جو جھوٹے لوگ ہوں گے ہم اپنی لعنت قرار دے دیں گے. نہ پتھر ماریں گے، نہ تلوار ماریں گے، نہ گلا کاٹیں گے، لعنت قرار دے دیں گے قیامت تک کے لیے. اب جو جھوٹا ہوگا قیامت تک کے لیے اس کے سر کے اوپر لعنت کا چتر لگا رہے گا. وہ جہاں جہاں جائے گا لعنت پیچھے 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 پیچھے، بلکہ لعنت نہیں پیچھا چھوڑے گی. تو اب اتنا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ گلا کٹ جائے میدان میں، مر گئے تو مر گئے. یہ فیصلہ تو قیامت ہے. جہاں جہاں جائیں گے لوگ کہیں گے وہ جا رہے ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے.
بات وہ سمجھ گئے، پڑھے لکھے لوگ تھے، واہ واہ ہٹ دھرمی ضرور کر رہے تھے لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے بہت خوب کہ یہ ہے بڑی خطر۔ اچھا ایک بات یہ دیکھ لیجئے گا کہ عرب میں اگر مباہلے کا دستور نہ ہوتا تو عیسائی کبھی نہ آتے۔ واہ واہ اس کے معنی سب کو یہ طریقہ لڑائی کا معلوم تھا، جبھی تو عیسائی آ کے بیٹھے۔ بہت یعنی مباہلہ سب جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتا ہے مباہلہ کیا ہے۔ اب اگر اس دور میں ہم اور آپ جیسے مسلمان یہ نہ جانے کہ مباہلہ کیا ہے، مباہلے کا واقعہ کیسے ہوا، اور کوئی مفسر چھوڑ دے اور یہ واقعہ نہ لکھے مباہلے کا، تو حیرت کی بات نہیں ہے بہت خوب کہ بھائی یہ واقعہ آپ نے کیوں نہیں تفصیل سے لکھا قرآن میں حاشیے پر جب آیتیں موجود ہیں۔ عیسائی جانتے تھے، عرب جانتا تھا کہ مباہلہ کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم مباہلہ کیا ہے، بھائی بہت خوب بہت خوب اس لیے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مباہلہ کیا ہے۔ یہ نہیں مان رہے، علم آنے کے بعد بھی جھگڑا کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں مانے وہ، سبحان اللہ بہت خوب بہت کیوں نہیں مانے وہ، کس کس نے انہیں سمجھایا، پہلے یہ دیکھنا ہے واہ 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 کس کس نے سمجھایا۔ اللہ نے سمجھایا، وحی کی، پیغمبر نے سمجھایا، قرآن نے سمجھایا، نہیں سمجھے؟ بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی جھگڑا ختم نہیں ہوا قرآن کے سمجھانے کے باوجود، اس کے معنی قرآن کافی نہیں ہے۔ تو اگر قرآن کافی نہیں ہے تو پھر قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ تو اب اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ۔ قرآن سمجھا رہا تھا اتنی دیر سے، یہ نہیں سمجھے، جب تک اہل بیت نہ آئے قرآن کے ساتھ یہ نہیں سمجھیں گے۔ یہ نہیں سمجھیں گے۔ یہ بات نہیں سمجھیں گے، اس لیے اب تصویر بنانا ضروری ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہیں آیات، اور یہ ہیں وہ ہستیاں جو آ رہی ہیں مباہلے میں، یہ دونوں مل کے سمجھا لیں گے۔ حکم ہے قرآن کا، عمل کر رہے ہیں اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ پیغمبر نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں تم میں، قرآن اور اہل بیت۔ مجلس میں ذکر ہوتا ہے دو چیزوں کا، قرآن خوانی ہوتی ہے اور مجلس اعظم میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ سویم 40ویں اور برسی کا مطلب ہے پیغمبر کی حدیث ثقلین کی سنت پہ عمل کرنا۔ نہ قرآن اکیلا ہے نہ اہل بیت اکیلے ہیں، جب تک دنیا میں سویم 40واں کل اور مجلسیں ہوتی رہیں گی سال ثواب کی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے اور قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں۔ پہلے قرآن خوانی ہوتی ہے پھر ذکر اہل بیت۔ جب تک دونوں چیزیں جمع نہیں کریں گے عمل آگے بڑھ کر مردے تک نہیں پہنچے گا۔ اکیلا قرآن پڑھیے گا وہ رکا کھڑا رہے گا، ہاتھ پکڑ کے کون میرا وہاں تک لے جائے گا، ذکر اہل بیت تو ہوا ہی نہیں۔ ذکر اہل بیت تو ہوا۔ ذکر اہل بیت ضروری، نہ یہ اس سے جدا نہ وہ ان سے جدا، اور کوثر تک ساتھ آئیں گے۔ تو جب وہاں تک بھیجنا ہے مال و اسباب آپ کو تو دونوں ذکر ساتھ جائیں گے۔
پیغمبر کو دونوں ذکر پسند ہیں. واہ واہ واہ. دنیا کے ہر انسان کو اپنی آل اولاد کی تعریف پسند ہوتی ہے. یہ ایک نفسیات ہے کہ پیغمبر ساری دنیا سے ماورا تھے, ان کو اپنی آل کی مدح پسند نہیں کیا؟ سبھی کو اپنے بیٹوں بیٹیوں, جو کار نمایاں جس کی اولاد کرے گی اس کی تعریف ہوگی, جب تعریف ہوگی بزرگ خوش ہوں گے. یہ نفسیات ہے انسان کی. تو آپ پیغمبری سے اس کی یہ صفت چھین لینا چاہتے ہیں؟ کون سا پیغمبر تھا جو اپنے اولاد کے کارناموں پہ خوش نہیں ہوا؟ کیا گنوا دوں میں؟ کس بات پہ ابراہیم کو کس بات پہ فخر ہے کہ میرا بیٹا راضی ہے, شکر ادا کر رہا ہے, میرے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے, لیٹنے کو چھری کے نیچے تیار ہے. اب تک ابراہیم اپنے بیٹے کی تعریف حج کی صورت میں کروا رہے ہیں. ہے نا؟ نہ یعقوب رہے نہ یوسف, اتنا رو رو کے آنکھیں اپنی گھلا لیں یعقوب نے صرف اس بات پہ کہ میرے بیٹے کے حسن کا چرچا ہوتا رہے. جس کا بیٹا حسین ہوگا وہ باپ چاہے گا کہ میرے بیٹے کا حسن بیان ہو, اور اب تک بیان ہو رہا ہے. اب جس کا بیٹا شکل کا ہی نہ اچھا ہو, بھئی تعریف جس میں ہوگی اس کی تعریف ہوگی. تو کون سا یہ نبی ہے ذرا بتائیے 1,24,000 میں جس نے یہ نہیں چاہا کہ میرے اولاد کی تعریف ہو؟ ایک آخری پیغمبر بس یہ کہہ گئے کہ میری اولاد کا نہ ذکر کرنا, نہ نام لینا, کچھ بھی نہ کرنا, بلکہ میرے محلے والوں کا ذکر کرنے رہنا. یہ کیا بات ہو گئی؟ تو کوئی بات نہیں ہو گئی. اب یاد رکھیے مباہلہ صرف اس لیے رکھا گیا کہ اگر دو گروہ لڑ رہے ہوں تو ہم آل محمد کو علم بنا کر درمیان میں لاتے ہیں, اور جب یہ آ جاتے ہیں تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جہاں اہل بیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. آج پورا پاکستان, پورے پاکستان کے فرقے بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی سب مل کے یہ طے کر لیں کہ سب یکساں طریقے سے ذکر اہل بیت کریں گے, پورے ملک سے جھگڑے ختم ہو جائیں. اچھا کیا مطلب یہ کہ ذکر اہل بیت میں کیا قباحت کیا ہے؟ وہ دنیا کی کون سی خوبی ہے جو ان میں نہیں؟ میں خوبی کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی خامی دکھاؤ. ناممکن ہے, ناممکن. زمین بدل جائے, آسمان بدل جائے, لیکن دنیا کا کوئی مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی عملی لغزش ان ہستیوں میں تھی. ناممکن. اس لیے کہ آفتاب کی طرح پوری لائف سامنے. یہ دوسری بات ہے کہ انسان یہ سوچتا ہو کہ دنیا میں ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا جس سے غلطیاں نہ ہوں, تو یہ آپ کے فکر کی کجی ہے کہ آپ اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں اس لیے ایسا سوچ رہے ہیں. وہ لوگ ماورا ہیں جو اپنی ہستی کو ہٹا کر سوچتے ہیں کہ انبیاء ایسے ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنی نفی نہیں کریں گے معصوم سمجھ میں نہیں آئے گا. جب معصوم میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے کہ ہمارا جیسا تو معصوم کبھی سمجھ میں نہیں آئے. اہل بیت, ائمہ, انبیاء کبھی سمجھ میں نہیں آئے. اپنی نفی کیجئے, اپنی ذات کو ہٹائیے اور پھر ان کو دیکھیے. جو بات ہے جو اصول ہے اپنی طرح سوچتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے طلاق ایسے ہوتی تو وہاں بھی ایسے ہوتی, کہ ہمارے یہاں نکاح ایسے ہوتا ہے تو ویسے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو دو نام الگ الگ نہ رکھے جاتے کہ یہ نبی ہے, یہ نبی کے اہل بیت ہیں, اور یہ امت ہے.
بھائی کہہ دیتا نبی اور نبی کے گھر والے سب امت ہیں، نہیں یہ ہیں تب ان کی وجہ سے امت ہے۔ امت کس کی ہے؟ لفظ امت کاہے سے بنے گا؟ امہ بنے گا امام سے، امام ہے تو امت ہے۔ سمجھ رہے نا آپ؟ قرآن میں اپنے حبیب کو اللہ نے کہا صاحب ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا، والنجم اذا ہوا، ستارے کے اترنے کی قسم، ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا۔ سورہ نجم۔ سبحان اللہ۔ تو صاحب سے بنے گا اصحاب، صاحب کے اصحاب، صاحب نہیں تو اصحاب نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب نہ ہو اور اصحاب ہو جائے، امام نہ ہو اور امت ہو جائے؟ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، صحابہ اور صاحب اور، امام اور امت اور۔ تو دونوں کو ایک پیمانے پہ نہیں ناپنا ہے۔ صاحب کا اپنا ایک مقام ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے، امام کا اپنا مقام ہے، امت کا اپنا مقام ہے۔ برابر نہ کریں، اپنے پیمانوں پر نہ ناپیں۔ تو اب سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ چاہا پیغمبر نے کہ بتا دیں کہ اہل بیت کیا ہیں، اس لیے ہوا مباہلے کا واقعہ۔ اور صحیح مسلم نے بہت ہی اچھے طریقے سے دو واقعات جب تک آپ ملائیں گے نہیں، دونوں واقعات سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ حدیث کسا کا نزول، آئے تطہیر کا نزول کیوں ہوا اور مباہلہ کیوں ہوا۔ دونوں کو ملائیے، دونوں واقعے ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کو حدیث کی کتابوں میں مسلم نے مختصر خلاصہ کر کے دونوں واقعوں کو ایک جگہ کیا، تب بات سمجھ میں آئی۔ ابھی دیکھیں میں سمجھائے دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دن میں بحث ہوئی مسجد میں، عیسائی آئے، توجہ سنیے گا، عیسائی آئے، ان کا عیسیٰ خدا کے بیٹے، نبی نے سمجھایا، بہت خوب، بہت خوب۔ آیتیں آئیں جھگڑا مت کرو، علم آ گیا، کیا کرو پھر؟ بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، بات ختم ہو گئی، لعنت قرار دی جائے گی۔ پیغمبر مسجد سے اٹھے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں دونوں واقعوں کو ملا کے بتانے جا رہا ہوں۔ پیغمبر اٹھے، اٹھ کے گھر میں آئے، تو اب گھر میں نہیں آئے، بیٹی کے گھر میں آئے۔ اب جب بیٹی کے گھر میں آئے، بیٹی کاموں میں مصروف تھی، جیسے ہی باپ کو دیکھا اٹھی، سبحان اللہ۔ نبی کا چہرہ دیکھا، کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ مطلب ذوف کیا مطلب؟ اب یہاں ذوف کے معنی آپ وہ نہیں لے سکتے یہ ضعیف ہے، یہ بوڑھا ہے، بڑا اسے ذوف ہو گیا، نہیں، ذوف کے معنی آپ کو سمجھنے پڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ افکار کا ایک بوجھ ہے کاندھوں پر، حکم آیا ہے بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ۔ میں آیا ہوں تمہارے پاس کہ کس کس کو لے جانا ہے، یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں لے جاؤں اور کسے چھوڑ جاؤں۔ مسئلہ لے جانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کن کن کو چھوڑ جاؤں، یہ ہے مسئلہ۔ اس لیے کہ مسئلہ قیامت تک کا ہے، جو چھوٹ گئے تو وہ چھوٹ گئے، فیصلہ بڑا قیامت کا ہونے والا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ جملے، چونکہ آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں حدیث قصہ، کوئی آپ کو دقت نہیں ہوگی، لیکن میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ آج سے کوئی 4-5 برس پہلے جب میں
مرید شاہ میں 28 کی مجلس پڑھا تھا تو یہ جملہ وہاں کہا تھا میں نے. 5 سال کے بعد موضوع کے وجہ سے دوہرا رہا ہوں. اب جنہوں نے نہیں سنا تھا ان کے لیے نیا ہوگا, جو سن چکے ہیں کوئی بات نہیں, پھر تازہ ہو جائے گا حافظہ. لیکن وہاں کسی اور موضوع کے تحت کہا تھا, یہاں کسی اور موضوع کے تحت. بہت غور سے میں ترجمہ کر رہا ہوں اور اردو میں حدیث قصہ کہہ رہا ہوں. لفظ وہی رکھوں گا, کوئی گھٹاؤ بڑھاؤں گا نہیں, لیکن آپ سے آپ وہ نقطہ بن جائے گا. ابھی آپ خود دیکھ لیجئے گا. پوری حدیث قصہ آپ کو یاد ہے. میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, یہیں سے شروع ہوتی نا حدیث قصہ. بیٹی میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. سب یاد ہے آپ کو؟ میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا, نہ نقطہ بناؤں گا, لیکن نقطہ آپ سے آپ بن جائے گا. میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. تو بیٹی لاؤ پھر اپنی چادر. کیا پھر دوہراؤں؟ ذوف محسوس کر رہا ہوں, اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. تو لاؤ چادر. لاؤ چادر. مولا علی کی جب مولا علی کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں, السلام علیکہ یا کہف الورا, اے پناہ گاہوں کی پناہ گاہ تجھ پر سلام. تو ایک تو ہے پناہ لینا, ایک ہے پناہ کے اوپر پناہ. تو عربی میں جو سب سے بڑی پناہ گاہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہف. کہف کے معنی ہے غار. چونکہ اصحاب غار میں چلے گئے تھے اس لیے اصحاب غار ہو گئے, اصحاب کہف ہو گئے. جنہوں نے پناہ غار میں لے لی یعنی وہ بڑی پناہ گاہ میں چلے گئے. بڑی پناہ گاہ کیف کے معنی جس کے اوپر کوئی پناہ گاہ نہ ہو. سمجھ رہے نا آپ؟ بھئی مچھر آپ کو پریشان کر رہے ہیں, آپ نے مچھردانی لگا لی, ایک تو یہ ہو گئی پناہ گاہ. اس کے اوپر آپ کے گھر کے مکان کی چھت ہے, اس کے اوپر دوسری منزل ہے. تو یہ پناہ گاہوں میں پناہ گاہیں ہیں. سب سے بڑی پناہ گاہ آپ کے اوپر کی چھت ہے نا, اور اس کے اوپر پھر آسمان ہے. اب اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہے, تو وہاں حد پناہ کی ختم ہو گئی. ورا, ورا ما ورا, جہاں کہف بھی ورا ہو جائے تو علی وہ پناہ گاہ ہیں جہاں کہف بھی ختم ہوا ورا بھی ختم ہوا. میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. کہ لاؤ چادر, یعنی اس وقت تمہاری چادر سے بڑی پناہ گاہ نہیں ہے. اس پناہ کے نیچے مجھے یہ سوچنا ہے کہ کون جائے کون نہ جائے. چادر جب تک آئے گی نہیں تب تک وہ بتائے گا نہیں کہ کنہیں لے جاؤ. تو طریقہ کار یہ ہوگا اس پناہ گاہ میں جو جو آتے جائیں وہ مباہلے میں جاتے جائیں. اب بیٹی کہتی میں نے لا کے چادر اڑا دی. اب وہ پہلا جملہ اگر کوئی ذوف کے معنی یہ لے رہا ہے کہ چہرہ زرد ہو گیا یا بیمار تھے یا کمزور ہو گئے تھے, اب اس کی تردید حدیث قصہ میں چوتھے جملے سے ہو رہی. جیسے ہی میں نے چادر اڑائی, چادر اڑا دی یعنی چہرہ چھپا دیا. لیکن بیٹی یہ کہہ رہی کہ میرے بابا کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند, یعنی بیماری نہیں تھی. ذوف جسمانی نہیں تھا, عیب نہیں تھا, بیماری نہیں تھی, چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا, یعنی مسئلہ حل ہو گیا.
چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. بچے آتے گئے, چادر میں داخل ہوتے گئے, پھر علی آ گئے اور پھر کہتی ہیں شہزادی کہ ہم نے بھی سلام کیا, ہم بھی چادر میں داخل ہو گئے. جب ہم چادر میں داخل ہو گئے تو شہزادی چادر میں ہی سے یہ فرما رہی ہیں کہ عرش اعظم پر اللہ نے اپنے فرشتوں سے یہ کہا, یعنی یہاں بھی دیکھ رہی تھیں اور وہاں بھی دیکھ. اور پھر جبریل بھی آ گئے اور آئے تطہیر لے آئے, اور پھر منشور کا اعلان ہوا. پاک و اطہر ہیں یہ 5 ٹن. یہ اعلان کیوں ہوا؟ یعنی کذب جو ہے وہ نجاست ہے, جھوٹ بولنا نجاست ہے, اور یہ طاہر و اطہر ہیں. لعنت ہونی ہے جھوٹوں پر. اعلان یہاں ہوا. یہ اعلان کیوں ہوا؟ اب کوئی بھی یہ نہ شکایت کرے میرے نبی سے کہ آپ مباہلے میں ہم کو کیوں نہیں لے گئے, ہم کو کیوں نہیں لے گئے, ہم کو کیوں نہیں لے گئے, ہم کو. وہ جائیں جو قصہ کی پناہگاہ میں ہے. اچھا, اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا یہ عرب کا قاعدہ تھا کہ کہیں جانا ہو تو ایک گھر میں سب جمع ہوں, چادر کے نیچے بیٹھیں, پھر تیاری ہو, پھر باہر آئیں, پھر میدان میں جائیں؟ کیا ایسا کہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کرتے ہیں ایسا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کرتے ہیں ایسا, اور آپ کی نقل میں بہت سے لوگ کرتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. اور یہی ہو رہا ہے. دیکھیے, اعلان ہوا جلوس نکلے گا, تو ایک دم سے جلوس نکل پڑے گا؟ نہیں. وہاں آئیے گا, مجلس ہوگی, مجلس کے بعد جلوس نکلے گا. ایک ہے بزم, ایک ہے رزم, ایک ہے میدان اور ایک ہے گھر, فرش. پہلے گھر پہ آئیے, امام باڑے میں آئیے, یہاں جمع ہوئیے, پھر جلوس نکلے گا. پتہ چلا جلوس نہیں نکل سکتا بغیر جمع کیے. جلوس کی شرط ہے جمع ہونا. اب کراچی میں ہے کہ جلوس نکلا, قائد اعظم کے مزار پہ جمع ہو, مطلب کوئی آپ کو مرکز بنانا پڑے گا جلوس نکالنے کے لیے. چونکہ مباہلے کا جلوس پاک و پاکیزہ نکلنا تھا, اس لیے جگہ کا انتخاب ہوا زہرا کا گھر, سب وہاں جمع ہوں. جمع ہونے کے عمل کو حدیث قصہ کہتے ہیں, جلوس نکالنے کے عمل کو مباہلے کا میدان کہتے ہیں. اچھا, اب یہ جمع ہو تو پھر جمع تو ہو گئے, تو پھر چادر ہو, اس میں سب آئیں. یہ کیسی تیاری؟ یہ تیاری بھی ہوتی ہے آپ کے یہاں. آئیے گا, مجلس ہوگی, مجلس ہو رہی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اب جلوس نکلے گا مجلس کے ختم پہ. لیکن یہ قناتیں جو لگی ہیں, اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ سے مطلب نہیں, آپ مجلس میں بیٹھے رہیے, ابھی جلوس نکلے گا. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں علم سج رہا ہے, تابوت سج رہا ہے, ذوالجناح سج رہا ہے. سجاوٹ ضروری ہے جلوس سے پہلے. حدیث کے ساتھ جلوس مباہلہ کی سجاوٹ ہے. بھائی ملتان والوں سے اچھی اردو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ کا کمال یہ ہے, یہ بھی مولا کا معجزہ ہے کہ جتنی آپ کو سرائکی زبان پہ عبور ہے اتنا ہی اردو پہ عبور ہے. یہ بڑا کمال ہے. آپ اردو بھی صحیح بولتے, لکھتے, پڑھتے ہیں, اور سرائکی تو خیر آپ کی زبان. اچھا, دونوں زبانیں چونکہ محبت کی زبانیں ہیں, اور یہ جو مودت والی زبانیں ہیں یہ بہت جلدی آ جاتی ہیں, رواں ہو جاتی ہیں. تو آپ سارے لفظ محاورے ہمارے سمجھتے ہیں, اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے. اب تیاری ہوئی, جب تیاری ہو گئی تو اب یہ بھی تو ضروری ہے کہ جلوس کی کامیابی کا اعلان پہلے ہو جائے.
जुलूस नाकामयाब नहीं है। तो अब अली ने नबी से पूछा, ये जो हम सब जमा हुए हैं इसका सवाब क्या है? अरे इसका सवाब, इसका जिक्र जो करेगा तो मलाइका उसे आके घेर लिया करेंगे, यानी इस जुलूस की नकल में जो बैठा करेंगे उन्हें मलाइका घेर लिया करेंगे। तो अली ने क्या कहा, हम भी कामयाब, हमारे, हम तो नहीं कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा, आपने कहा। पता चला ये लफ्ज हदीस में भी है और कुरान में भी है और तयशुदा बात है, समझे ना। तो अब इस पे गौर कर लीजिए जरा कि हदीस किसा यहां पे खत्म हो गई, हम भी कामयाब और 19 की सुबह अली ने क्या कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, क्या मैं कामयाब। दोनों जुमलों को मिलाइए, इमाम उसको कहते हैं जो सिर्फ अपनी कामयाबी का ऐलान न करे बल्कि कौम की कामयाबी। वो इमाम क्या जिसकी कौम कामयाब ना हो। क्या वो कौम अच्छी नहीं लगती जिसकी कामयाबी का ऐलान हो चुका हो। अब चला जुलूस, अब जो जुलूस चला तो जुलूस को देखने के लिए मजमा कितना होता है, और ये शायद पहला इस्लामी जुलूस था कि जिसमें बच्चे भी थे और खातून भी, अबनाना निसाना अनफुसना, सबने देखा, जुलूस की शान देखी। कायनात में ना इससे मुख्तसर जुलूस देखा गया ना इससे बड़ा जुलूस। चला जुलूस और महल्ले बनी हाशिम मदीने की गली से निकला, चला जुलूस। अब जुलूस की देखी शान सबने कि कौन लोग जा रहे हैं। एक मजमा वो होगा जिसने जुलूस को घर से रुखसत किया होगा, वो बापर्दा ख्वातीन होंगी, उन्होंने जुलूस को रुखसत किया। बाहर जुलूस आया तो पूरी उम्मत ने जुलूस देखा। तो आज तो पता चल जाना चाहिए हम उम्मत हैं और ये अहले बैत। तो अब पता चला जुलूस अहले बैत का निकलता है, उम्मत का नहीं निकलता। चला जुलूस, अब जुलूस की शान देखने वाले, जुलूस की शान। जुलूस में सवारियों पे नहीं चलते, जुलूस में पैदल चलते हैं। जुलूस में ऊंट पे नहीं बैठते, घोड़े पे नहीं बैठते, हाथी पे नहीं बैठते, पैदल चलते हैं। यही तो इम्तिहान होता है कि 2.5 मील जुलूस जाएगा, पैदल चलना है। सच्चे जुलूस की पहचान ये है कि पैदल चल के दिखा। अब चले अहले बैत, पैदल चले, सबसे आगे आगे रसूल खुदा खुद, बच्चों को अपने साथ लिए हुए, हुसैन गोद में, हसन पहलू में उंगली पकड़े हुए। अब जब हुसैन गोद में आए तो सबसे आगे, तो अब पता चला ये जुलूस जो है वो है ही हुसैन का। अब सुन लीजिए, जुलूस कयामत तक निकलेगा। इस जुलूस में मोहम्मद भी है, फातिमा भी, अली भी, हसन भी, लेकिन जुलूस का नाम हुसैन का जुलूस। हुसैन सबसे आगे।
चला, पैदल चले, रसूल सबसे आगे, गोद में हुसैन, पहलू में हसन, और रसूल के पीछे शहजादी खातूने जन्नत, उसके पीछे अली। यह है शान जुलूस की। अब चूंकि पहली बार फातिमा घर से निकली, तो अगर पैगंबर के घर की औरत बाहर निकलेगी जुलूस में, तो इज़्न कुरान, इज़्न इलाही और इज़्न मोहम्मद से निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि पहली बार कोई खातून इस खानवादे की बाहर आए तो उसका हिसार हो। हिसार आम हिसार ना हो कि लोग घेरे हुए हों, नहीं, हिसार हो रिसालत और इमामत का हिसार। आगे रिसालत हो, पीछे इमामत हो। तो कितने कदम का फासला है। रसूल हैं, फिर फातिमा है, फिर अली, गोद में हसन और हुसैन है। तो इस जुलूस से क्या दुनिया को समझाना चाहता है अल्लाह? एक बात नहीं, सारे मसाइल समझाना चाहता है कि ये इमाम हैं, ये रसूल हैं, ये रसूल हैं, ये इमाम हैं। फातिमा के पास कोई ओहदा नहीं, फातिमा ना रसूल है ना इमाम। तो आज हम ये बता दें, अल्लाह चाहता है ये बता तो दे वो कि फातिमा क्या हैं। अगर रसूल नहीं हैं और अगर इमाम नहीं हैं तो फातिमा है क्या? तो अल्लाह ने दरमियान में फातिमा को रख के बताया कि आगे रसूल हैं, पीछे अली हैं। अगर फातिमा एक कदम आगे बढ़ जाएं तो रसूल हो जाएं, एक कदम पीछे हट जाएं तो इमाम। एक एक कदम का फासला है रिसालत और इमाम। इस मंजिल पर है फातिमा। एक कदम आगे रिसालत, एक कदम पीछे इमामत। तो अब दरमियान में फातिमा, चूंकि सवारी पहली बार निकली है, इसलिए ये इह्तिमाम हो जाए कि जहां फातिमा अपना कदम रखें तो वो रसूल के निशान कदम पे रखें और उस पर अली अपने निशान कदम रख दें। इसलिए कि वो बीबी है जिसे आसमान और जमीन ने, तो उसके निशान कदम को भी जमीन न देख सके, आसमान न देख सके। अल्लाह क्या एहतमाम है। और जाके बैठ गए। फिर आगे बच्चों को बिठा दिया, हसन और हुसैन को, फिर खुद बैठे और पहलू में अली और फातिमा को। तो अब सबसे पीछे बैठे। अब क्या मतलब है? अब शजरा बनाया। वो जुलूस था, ये शजरा है। अब बैठ गए तो शजरा बनाया। मैं हूं, मुझसे अली और फातिमा है, इनसे हसन और हुसैन है। अब हुसैन आगे हैं, शजरा आगे बढ़ता जाएगा, शजरा आगे बढ़ता जाएगा, मुबाहले से शजरा आगे बढ़ता जाएगा। और जब आके बैठ गए, एक बीबी के चेहरे पे नकाब है। सामने आके ईसाई भी अपना शामियाना लगाए बैठे हुए थे। लीजिए, मुबाहला हो गया। देखा उन्होंने, आपस में एक दूसरे से पूछा कौन कौन आया है, किसे किसे लाए हैं। सबने कहा सिर्फ बेटी आई है, नवासे आए हैं और दामाद भाई आया है। का किसी महल्ले वाले को नहीं लाए? का नहीं, कोई महल्ले वाला नहीं आया, कोई गैर नहीं है, सब खानदान के। का फिर मुबाहला मत करो, इसको अपने बचने का यकीन है, जब ही तो खानदान को लाया है। जब यकीन की मंजिल होती है तो अहले बैत को लाया जाता है। इसलिए मुबाहला ना करो। तो एक नकाब की हैबत थी ईसाइयों पे। तो अकीदा का